بیرسٹر عمیر صاحب سے پوچھا جناب، عمیر نیازی صاحب، ہم کوئی 35 سال سے کم از کم میں اس پروفیشن میں ہوں، تو ہم دوراہے پہ کہتے ہیں ہر سال کے بعد ہم ایک دوراہے پہ کھڑے ہیں، یہ کام کر لیا تو بچ جائیں گے، یہ کر لیا تو ڈوب جائیں گے. وہ ہمارا دوراہا نہ کبھی ختم ہی نہیں ہوا. ہر سال 2 سال کے بعد امید بنتی ہے کہ نہیں اب بہتری کی جانب جانے لگے ہیں، پھر ایک نیا کرائسس نیچے ڈبو دیتا ہے. ابھی کیا بہتری والی جانب آگے ہیں یا ابھی بھی وہ دوراہا ہی سامنے نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، محنت کی انہوں نے بات کی. اگر محنت آپ آنیاں جانیوں کو کہتے ہیں تو پھر تو یہ بہت محنت کر رہے ہیں. اگر سیریس سینس میں اگر بات کریں، آپ نے بات کی کہ 10 روپے والا پیٹرول والی ہم نے ایک غلط ڈیسیجن لی. دیکھیں اس کے بعد انہوں نے فالو اپ میں کیا کیا. ڈالر کو 4 مہینے کس نے فکس رکھا؟ انفلیشن تو اس کی وجہ سے ہی. عمران خان تو اپریل 2022 سے چلا گیا. جو 35% کا انفلیشن کا تحفہ کیوں ملا؟ کہ پولیٹیکل گورنمنٹ نے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے ڈیسیجن نہیں لیا. اگر وہ ڈالر کو فری فلو میں رکھتی، ٹھیک ہے نا، مارکیٹ فورسز کو پلے میں رہنے دیتے، تو کبھی بھی اس طرح کا ہجان مارکیٹ میں نہ پیدا ہوتا. اور پھر الٹیمیٹلی آپ نے دیکھا کہ اس نے 280 کا بھی بیریئر کراس کیا، 300 سے اوپر چلا گیا، 300 وہ بیریئر کراس کیا. 278-9 پہ رکا پھر ہوا. اس کے بعد کیا ہوا؟ دیکھیں انفلیشن آج تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 1.5% پہ ہو گیا. دیکھیں عمران خان کو گئے 3 سال ہو گئے. 3 سال میں کیا آپ نے اس عوام کی بائنگ پاور کا اندازہ لگایا ہے؟ وہ تو وہیں کھڑے ہیں، وہ تو 3 سال والی پہلی پوزیشن میں کھڑے ہیں. پچھلے 1 سال 35% انفلیشن، 22%، ابھی اگر سنگل ڈیجٹ میں بھی ہے، ایوریج آؤٹ کر لیں، جس کے پاس 100 روپیہ اس وقت تھا، آج بھی اسے وہ 100 روپیہ ہی مل رہا ہے، اس کو اضافی پیسے نہیں مل رہے. اس کی تو ویلیو کانٹریکٹ ہو گئی ہے. دیکھیں الٹیمیٹلی ہو کیا رہا ہے؟ آپ کی اکانومی کا سائز شرنک ہو گیا ہے. آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ نیگیٹو میں چلی گئی. ایگریکلچر جو 6% پہ گروتھ کر رہا تھا، آپ کے ایک غلط فیصلے نے، جو آپ نے یوکرین سے غلط گندم منگائی، $1 بلین کے چونے کی وجہ سے کیا ہوا؟ آج ایگریکلچر بھی نیگیٹو میں ہے. آج آپ گندم کی جو صورتحال دیکھ رہے ہیں بڑی ایک خطرناک ہے کہ ایک شارٹ فال کی، کاٹن کی بھی. اور کاٹن کا کیا ہو رہا ہے؟ کاٹن آپ اپنے لوکل مینوفیکچرر کو جو بیسیکلی جنرز ہیں ان پہ 15% GST لگا رہے ہیں. کون عقل مند انہیں ایڈوائز کر رہا ہے؟ جو افغانستان سے پروسیس ہو کے آ رہی ہے اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، تو کس نے لوکل کس نے خریدنی ہے؟ آج آپ جننگ انڈسٹری میں جا کے دیکھ لیں، کاٹن کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ان سے کوئی خریدنے والا نہیں ہے. تو الٹیمیٹلی پیسہ اس معیشت میں پھنس گیا ہے. جب تک پیسہ رول نہیں ہوگا تو لوگوں کو کمائی کس طرح سے ہوگی؟ بات ہے کہ سائیکل رک گیا ہے. یہ اس وقت پوزیشن اس طرح کی یہ کہہ رہے ہیں کہ سٹیبل کر لیا ہے. بھئی سٹیبل کس طرح سے؟ ابھی ڈیمانڈ ڈریون تو ہے ہی نہیں. جس دن آپ آج انہیں کہ انٹرسٹ ریٹ سنگل ڈیجٹ میں لے آئیں 5-6%، ان سے پھر انفلیشن نہیں سنبھالی جائے گی. کیونکہ گروتھ میں جب دوبارہ سے ڈیمانڈ کریٹ ہوگی، لوگ چیزیں خرید، کاروباری حضرات پیسہ پھینکنا شروع کر دیں گے، یہ چیز اسپائرل آؤٹ ہو جائے گی. تو ابھی کریں کیا یہ بتائیں نا. آپ نے کہا کہ وہ کاٹن کا بھی کرائسس ہے، آپ نے کہا ویٹ کا بھی کرائسس ہے. ویٹ کے ٹیکر دور میں امپورٹ ہوئی. اپنی اسٹرینتھ پہ کھیلنا پڑے گا. دیکھیں اسٹرینتھ ہے ان کا ایگریکلچر، انہیں سمجھنا پڑے گا. شارٹ ٹرم میں فارمر کو فیسیلیٹیٹ کریں. دیکھیں $1 بلین کی اگر گندم خرید سکتے ہیں، کیا $1 بلین کی سبسڈی فارمرز کو نہیں دی جا سکتی؟ $1 بلین آپ نے ابھی لفظ استعمال کیا تھا چونا لگایا. وہ چونا کس نے لگایا؟ دیکھیں کیئر ٹیکر نے لگایا، مگر ان کی جرت نہیں ہے ان کا احتساب کرنے کی. مسئلہ یہ ہے نا. دیکھیں جس نے الیکشن میں چوری میں مدد کی ہو، کوئی اس پہ ہاتھ ڈالے گا؟ دیکھیں اتنا بڑا سکینڈل ہے، کوئی اس پہ بول نہیں رہا. وہ نہ گندم کھانے کے قابل ہے، آج بھی وہ پاسکو کے اور ان کے گوداموں میں پڑی ہوئی ہے. آپ کی ساری فلار ملوں نے مارکیٹ سے گندم اٹھائی ہے، کسی نے اس گندم کو خریدنے کی جو ہے نا نہیں کوشش کی.